بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 125 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت والقضاء الشرطیۃ اما ان یکون شرطوں سے لے کر قاعدۃ استحالۃ التکلیف بغیر المقدور تک۔ تو عزیز، آج کا درس گزشتہ درس سے پیوستہ ہے۔ گزشتہ درس میں ہماری بحث چل رہی تھی دلیل عقلی کے بارے میں۔ دلیل عقلی سے مراد کیا ہے اس کے بارے میں وضاحت بیان کی گئی۔ اس کے بعد جو بحث چل رہی تھی وہ تھی قضائے عقلیہ کی اقسام کے بارے میں۔ آج کے درس میں قضائے عقلیہ کی بقایا وضاحت اور امثلہ بیان کی جائیں گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں والقضاء الشرطیۃ، قضائے شرطیہ جو کہ قضائے فعلیہ کے مقابلے میں ہیں، یعنی ایک تقسیم بندی کی بنا پہ جن قضائے عقلیہ کے ساتھ علمی اصول بحث کرتا ہے وہ یا قضائے فعلیہ ہیں، یعنی منجز ہے ان کا حکم، یا قضائے شرطیہ ہیں، یعنی جس کے اندر حکم معلق ہے کسی شرط کے ہونے پر۔ یہ دوسری قسم قضائے عقلیہ کی جو قضائے شرطیہ ہے۔ پھر اس میں اما ان یکون شرط فیہا مقدمۃ شرعیۃ من قبال المثال الاول لہا، کہ یا تو ایک صورت ہے کہ اس کے اندر قضیہ شرطیہ کے اندر جو شرط ہے وہ یا تو مقدمہ شرطیہ ہے، جس سے پہلی مثال یعنی وجوب تخیری ہے، مثلا وجوب تخیری ایک مقدمہ شرعی ہے۔ وَإِمَّا لا يَكُونَ كَذَلِكَ، یا کذالک کا مشعل مقدمہ شرعی، یہ مقدمہ شرعی نہیں بلکہ مقدمہ عقلیہ ہے۔ من قبل مثال ثانی، مثلا جو دوسری مثال تھی وہ یہ کہ محال ہے کہ حکم کو آپ عکس کریں، حکم کو بطور قید قرار دیں موضوع کے اندر۔ یہ وَكُلُّ قَضَاءِ شَرْطِيَّةٍ الَّتِي يَكُونُ شَرْطُهَا مُقَدِّمَةً شَرْطِيَّةً تُسَمَّى بِالدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ، تمام وہ قضائے شرطیہ یعنی اقسام عقلیہ میں سے قضائے شرطیہ جن کا مقدمہ شرعی ہے، ان کا نام رکھا گیا ہے دلیل عقلی غیر مستقل، یعنی دو ہے، ایک دلیل عقلی مستقل، دوسری دلیل عقلی غیر مستقل۔ ان کا جن کا مقدمہ شرعی ہے، جس طرح مانند وجوب تخیری وغیرہ، تو اس کو دلیل عقلی غیر مستقل۔ اچھا، وجہ تسمیہ کیا اس کی؟ لاحتیاجھا فی مقام استنباط الحکم منہا الی اثبات تلک المقدمۃ من قبل الشارع، چونکہ یہ قضایہ شرطیہ عقلیہ جن کا معاف کیجیے گا جن کا مقدمہ شرعی ہے، یہ محتاج ہیں مقام استنباط حکم میں کہ اس مقدمے کو ثابت کریں، مقدمہ شرعی کو شارع کی جانب سے، یعنی شارع کے محتاج ہوتے ہیں یہ قضائے شرطیہ، اس لیے ان کو غیر مستقل کہا جا رہا ہے۔ لیکن وَكُلُّ قَضَايَا شَرْطِيَّةٍ الَّتِي يَكُونُ شَرْطُهَا مُقَدِّمَةً غَيْرَ شَرْطٍ، غیر شرعی یعنی عقلیہ، یعنی وہ قضائے شرطیہ جن کا مقدمہ غیر شرعی عقلی ہے، تسمى بالدلیل العقلی المستقل۔ اچھا، مستقل کیوں؟ چونکہ عقل مقام استنباط میں مستقلاً حکم لگاتا ہے۔ لعدم احتیاجھا الی ضم اثبات شرعی، اچھا یہ اس لیے کہ حکم کو استنباط کرنے میں کسی بھی مقدمے شرعی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یا اس کو ضمیمہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی حکم عقل کے ساتھ۔ وَكَذَلِكَ تُعْتَبَرُ الْقَضَايَا الْعَقْلِيَّةُ الْفِعْلِيَّةُ، یہاں تک طلاب کرام عزیز قضائے شرطیہ جو کہ قضائے فعلیہ کے مقابلے میں تھی، اب ہے کذالک یعنی قضائے شرطیہ کی طرح تعتبر القضایۃ العقلیۃ الفعلیۃ الترکیبیۃ کلھا ادلۃ عقلیۃ مستقلۃ، قضائے عقلیہ کی جو دوسری قسم ہے فعلیہ ترکیبیہ، ٹھیک ہے، فعلیہ کے پھر دو قسمیں تھی جو کل بیان ہو گئی گزشتہ درس میں۔
وہ تھی پھر فعلیہ کی ایک فعلیہ ہے قضاء فعلیہ تحلیلیہ، دوسرا قضاء فعلیہ ترکیبیہ. اور فرماتے قضاء فعلیہ ترکیبیہ جو ہیں تمام کی تمام ادلہ عقلیہ مستقلہ ہیں، یعنی جن کو حکم شرعی کے استعمال کرنے میں حکم کے استعمال کرنے میں مقدمہ شرعی کی ضرورت نہیں، عقل مستقل حکم لگانے کے لیے. لعدم احتیاجها الى مقدمہ، یہ ادلہ عقلیہ مستقلہ کیوں ہیں؟ کیونکہ لعدم احتیاج ہے، چونکہ یہ قضائیہ عقلیہ فعلیہ ترکیبیہ محتاج نہیں ہے لازم میں مقدمۃ شریعۃ فی الاستنباط منها، کہ جب ان سے استنباط حکم شرعی کی حکم کیا جا رہا ہے تو حکم مقدمہ شرعی کو ضمیمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے مستقل ہیں. لأن مفادہ، چونکہ ان کا مفاد مضمون مفہوم یہ ہے کہ استحالت و انواع خاصۃ من الاحکام، کہ مخصوص قسم کے احکام کا احکام محال ہیں، نہ کہ ہر قسم کے. فتبرہن علی نفیہا بلا توقف علی شیء اصلا، بس احکام کے محال ہونے پر، محال ہونے کی نفی پر برہان قیام کیا جاتا ہے بغیر اس کے کہ کسی چیز پر یعنی حکم شرعی وغیرہ یا مقدمہ شرعی پر توقف کیا جا سکے یا اس کی ضرورت پڑے. ونفی الحکم کا ثبوت ہی، حکم کی نفی حکم کے ثابت ہونے کی مانند ہے مما ان چیزوں میں سے یطلب و استنباط ہو من القاعدۃ الاصولیہ، یعنی جس طرح سے قاعدہ اصولیہ سے آپ کسی حکم کو استنباط کر رہے ہیں، حکم کو ثابت کر رہے ہیں، اسی طرح کے حکم کی نفی بھی قواعد اصولیہ کے ذریعے سے ہوتی ہے. وَأَمَّا الْقَضَايَا الْفِعْلِيَّةُ تَحْلِيلِيَّةُ، یا قضاء فعلیہ ترکیبیہ کے مقابلے میں، یعنی دوسری قسم قضاء فعلیہ کی تحلیل جو ہے فہیہ تقع فی طریق الاستنباط عادتاً عن طریق سیرورتها، آگے آ رہا ہے وسیلتاً، کہ قضاء تحلیلیہ یہ جو ہیں یہ واقع ہوتے ہیں طریق استنباط میں، یعنی ذریعہ استنباط حکم شرعی معمول واقع ہوتے ہیں، لیکن اس راستے سے کہ یہ جب ہوں یعنی قضاء فعلیہ تحلیلیہ واقع ہوں وسیلہ لإثبات قضیۃ عقلیۃ ترکیبیۃ، قضیہ عقلیہ کو ثابت کرنے کے لیے وسیلہ واقع ہوں، بل برہنت علیہا، اور اس کے اوپر برہان بطور برہان ہو. یہ ایک یعنی اس میں یہ پہلی قسم ہے، یعنی قضاء تحلیلیہ کی، قضاء فعلیہ تحلیلیہ کی. اور دوسری قسم یہ ہے، اچھا یہ پہلی قسم کو اگر یوں بیان کریں وہ یوں ہے کہ قضیہ تحلیلیہ کا نتیجہ کبھی یعنی خود نتیجہ مقدمہ واقع ہوتا ہے قضیہ عقلیہ ترکیبیہ کے لیے، اور یہ خود قضیہ تحلیلیہ اس استدلال و برہان کے مقدمات میں سے ایک مقدمہ ہوتا ہے جو قضیہ ترکیبیہ پر قائم کیا جاتا ہے، یعنی قضیہ ترکیبیہ کو ثابت کرنے پر قائم کیا جاتا ہے. لہذا بغیر شک کے قضیہ ترکیبیہ طریق استنباط میں واقع ہوگا. دوسری قسم ہے عن طریق مساعدتها علی تحدید کیفیت تطبیق القاعدۃ الاصولیہ، یا یہ کہ راستہ بنتا ہے کہ یہ مددگار ثابت ہو اس بات کے لیے کہ قواعد اصولیہ یعنی اصول عملیہ کو کس طرح سے بیان کیا جا سکے، ان کے مقام کو معین کرتا ہے جہاں پہ قواعد اصولیہ اصول عملیہ جاری ہوتے ہیں. قضیہ عقلیہ تحلیلیہ کا نتیجہ کبھی بطور مددگار واقع ہوتا ہے، یعنی بعض اصول عملیہ کے جاری ہونے کے مقام کو معین کرنے کے بارے میں. لہذا یہ قسم نوع حکم شرعی کے استنباط میں واقع ہوتی ہے. اور مثال اول، پہلی کی مثال یہ دو قسم میں سے جو بیان ہوئی، پہلی کی قسم یعنی اس قسم کی مثال یہ کہ تحلیل حکم المجعول علی نحو القضیۃ الحقیقیۃ، کہ تحلیل کریں اس حکم کو جو حکم جعل کیا گیا ہے قضیہ حقیقیہ کے اوپر. اچھا قضیہ حقیقیہ کے اوپر یعنی قضیہ حقیقیہ کے موضوع کے اوپر، چونکہ حکم موضوع پہ آتا ہے. قضیہ حقیقیہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی حکم کا تعلق اس موضوع کے ساتھ بھی ہے جو ابھی بالفعل ہے اور وہ جو مقدرۃ الوجود ہے اس کے اوپر بھی ہے. فإنه يشكل برهانا على القضية العقلية التركيبية، یہ تحلیل ایک برہان بناتی ہے، برہان کو تشکیل دیتی ہے، جو برہان قائم ہوتا ہے اس بات پر کہ قضیہ عقل ترکیبیہ موجود ہے، القائلت جو اس بات کا قائل ہے کہ بے استحالت ہے، یعنی اس کے اندر موجود یہ ہے کہ محال ہے اخذ العلم بالحکم فی موضوع نفسی، کہ آپ خود موضوع کے اندر قید علم بالحکم کو اخذ کریں، اس سے دور لازم آ رہا ہے، یہ محال ہے. اور مثال ثانی
दूसरी किस्म की मिसाल तहलील हकीकत वजूब तखीरी बिरजाही इला वजूबैन मशरूतैन। ये तहलील कि आया वाजिब तखीरी की हकीकत की बाज़गश दो वाजिब मशरूत की जानिब है, और वजूब वाहिद जामे, या एक वजूब है जो दलत कर जामे यानी कदर मुश्तरक के लिए। तो फ़इन्न ज़ालिका क़द यतदख़्ख़लु फ़ी तहदीद कैफ़ियत इजराइल असल अमली इंद शक्क। तो ये चीज़ दखलत रखती है इस बात में कि किस तरह असल अमली को जारी किया जा सके जब असल तकलीफ में शक हो रहा हो। वह दौरान अम्र वाजिब, और फिर वाजिब का मसला दायर होगा बैन कौनी तअयीन इदलन लहू और तखीरन ज़ा इदलिन, के आया वाजिब तअयीनी है कि जिसका इदल होता है, या वाजिब तखीरी है जो साहिब इदल है यानी जिसका इदल है। इदल यानी बदील। वसौफ नुलाहिज़ु अन्नल क़ज़ाइल अक़लियत मुतफ़ाइलतुन फ़ीमा बैनहा व मुतराबिततुन फ़ी बुहूसिहा। तुल्लाब इकराम फरमा रहे हैं कि अनकरीब हम देखेंगे, लिहाज करेंगे क़ज़ाए अक़लिया का आपस में गहरा राब्ता है, नफ़ी और इस्बात का, यानी एक दूसरे पर असर पजीर हैं। फ़क़द नतनावलो क़ज़ियतन तहलीलियतन बितफ़सीर व तहलील। एक मरतबा कभी कभी हम एक क़ज़िया तहलीलिया की तफ़सीर और तहलील करते हैं। फ़तहस्सल मिन ख़िलाल इत्तिहाजात मुतअद्दिदत फ़ी तफ़सीरिहा क़ज़ाया अक़लियतुन तरकीबियतुन। तो हमें हासिल होता है मुतअद्दिद वजूहात जो क़ज़ाया अक़लिया की तफ़सीर में बयान, क़ज़ाया तहलीलिया की तफ़सीर में बयान होते हैं, उनसे हमें हासिल होते हैं चंद क़ज़ाया अक़लिया तरकीबिया। इज़ चूँकि कद यद्दई बाज़ुन सीगत तशरीइयतिन मुअय्यनतिन फ़ी तफ़सीरिहा, चूँकि बाज़ उलमा ये कभी दावा करते हैं कि मुअय्यन और ख़ास सीगा शरई मौजूद है क़ज़िए अक़लिये तरकीबे के तफ़सीर में, जबकि फ़यद्दल आखर हो, जबकि दूसरा ये दावा करता है कि इस्तिहालता तिलका सीगत तशरीह का होना महाल है। वह युबरहनु अला ज़ालिक, और इस पर बुरहान कायम किया जाता है। फ़तहस्सल बिहादिल इस्तिहालत क़ज़ियतुन तरकीबियतुन, बस इस महाल होने का नतीजा निकलता है क़ज़िया तरकीबिया। और कद नतरह क़ज़ियतन तहलीलियतन लितफ़सीर, या बसाओक़त हम या फिर छोड़ देते हैं, तर्क कर देते हैं क़ज़िया तहलीलिया की तफ़सीर को। नतीफ़ यस्सुरना तफ़सीरहा इला तनावुल क़ज़ाया तहलीलियतन उख़रा, तो फिर हम मजबूर होते हैं कि तफ़सीर करें उस क़ज़िये की तफ़सीर के लिए, यानी क़ज़िया तहलीलिया की तफ़सीर के लिए हम मजबूर होते हैं एक और क़ज़िये तहलीलिया का सहारा लें। तो साइद वाला तफ़सीर तिलकल क़ज़ियत, वो दूसरा क़ज़िया फिर पहले क़ज़िया तहलीलिया की तफ़सीर पर हमारी मदद कर सके। वफ़ी मिस्ल ज़ालिका तुदरसु क़ज़ाइल उख़रा आदतन ज़िम्न इतार तिलकल क़ज़ियत। इसके मानद इसकी मिसाल में यह है कि बाज़ दूसरे क़ज़ाया को मामूलन देखा जाता है, मुलाज़ा किया जाता है, पढ़ा जाता है इन क़ज़ाया तहलीलिया के ज़िम्न में। कब इज़ा जब कान दौरहा अल मतलूबा मुर्तबितन बिमा लहा मिन दख़लिन फ़ी तहलील तिलकल क़ज़ियत व तफ़सीरिहा, लेकिन जब ये इनका दायरा मतलूब हो, मकसूद हो, और जिसका ताल्लुक रखता हो एक ऐसी चीज के साथ जो इस क़ज़िये के लिए, वो क्या है, वो दखालत रखना इस क़ज़िये की तहलील और तफ़सीर में। आखिर में फरमाते हैं सनतनावलु फ़ीमा यली मजमुअत मिनल क़ज़ाइल अक़लिया, अनकरीब हम मुलाहिज़ा फरमाएंगे, पहुंचेंगे क़ज़ाए अक़लिया के मजमुआत को अल्लती, वो मजमुआत तुशक्किल अनासिर मुश्तरकतन, जो तश्कील देते हैं अंसर मुश्तरक इस्तिंबात को फ़ी अमल इस्तिंबात में, जो मौजू इल्म उसूल है। सुम्मा नतकल्लम बाद ज़ालिक अन हुज्जतिल दलील अक़ली। अच्छा, जब मजमुए क़ज़ाए अक़लिया हमारे पास आ गए तो फिर हम उनके बारे में बहस करेंगे, फिर हम बहस करेंगे दलील अक़ली की हुज्जत के बारे में। तुल्लाब किराम अज़ीज़, आज का दर्स अपने इख्तिताम को पहुंचा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।